السلام علیکم عزیز سامعات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ جو لوگ خیر سے نہیں، اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیرافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسے کہ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، کس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو دیکھیے، جس انسان کو اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اپنے بہت امپورٹنٹ سب کے کام ہوتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے وہ اس میں وقت نکال رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، یہ سب کرے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ سجدہ کرو، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں، دنیا میں لوگ جو ہے نا، کوئی اپنی مسئلے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں اتنا زیادہ الجھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی شادی فنکشن میں جانے کا ٹائم رکھتا ہے، لیکن جو اس کا سکون ہے، جو اس کو روحانی سکون دینا ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس پہ دھیان نہیں دیتا۔ وہ اگر اس پہ دھیان دے تو دیکھیے اس کی جو روحانی سکون ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ روحانی سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کافی بار پریشان ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سکون ہے کہاں ڈھونڈے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، they are blind، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس بارے میں وہ بالکل اندھے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ ہر مسئلے کا، دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ، کوئی بھی ایسی پریشانی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سولیوشن قرآن پاک میں نہ ہو۔ ہر چیز کا سولیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ جو ہماری پریشانیاں آتی ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، نئی طرح کی بیماری آتی ہے نا، تو یہ ساری بیماری، ڈپریشن ہوتا ہے، یہ ساری بیماری ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کبھی قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ جب ہمارا تقویٰ، جب ہمارا ارادہ، ہمارا جو توکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد اللہ ہمیں خود سائن بھیجتا ہے، خود ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خود ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، یہی کہیں کہ یا اللہ آپ ہی ہماری تربیت کر دیجئے، آپ ہی ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں نا سیدھی راہ دکھانے والا۔ جب ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی اور کا نام نہیں لیتے، صرف اللہ کا ہی لیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہم واضح کرتے ہیں، تاکید کر کے اس لیے کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاکہ ہم اس میں اللہ پاک کو ہی دکھا رہے ہیں، جو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہے، مالک ہے، رزاق ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اب جیسے کہ میرے پاس بہت زیادہ پریشانی ہے مثال کے طور پہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ بھی میں کرتی ہوں، قرآن پاک بھی میں پڑھتی ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہوں، اللہ سے باتیں بھی کرتی ہوں، تو دیٹس مین اللہ پاک خوش ہے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے پاس پریشانی آ رہی ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے اس لیے آپ کو اللہ آزما رہا ہے، نہیں۔ پہلے جو ہمارے صحابی انبیاء گزرے ہیں، اتنی بڑی ان پہ پریشانیاں آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر ان پہ پریشانیاں یا آزمائشیں نہیں آتی تھی نا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی پریشانیاں ان پہ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحمان ہے نا، وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، صرف آزماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں کیوں آزماتا ہے، جب اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، اللہ پاک کو بے شک سب کچھ پتہ ہوتا ہے، بٹ اللہ پاک نا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی پروف کے لیے، ہمارے پروف کے لیے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، تاکہ جب ہم سے سوال جواب کیے جائیں گے اس وقت ہم اللہ کو یہ نہ کہیں یا اللہ تو نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ورنہ میں اپنے اس امتحان میں سکسیس ہوتا۔ تو اللہ اس لیے آزماتا ہے، ان لوگوں کو، اس جگہ کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو تمہیں ایسے آزمایا گیا اور تم ایسے ناکام ہوئے، یا تم ایسے سکسیس ہوئے۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ
اچھا تھا. اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو, اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ میں نے بات بتائی ہے, تو میری ویڈیو کو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا, تاکہ آنے والی تمام باتیں جن لوگوں کو نہیں پتہ انہیں بھی پتہ چلے. جزاک اللہ خیر.